السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں منبر شریف کے حوالے سے جو اکثر ہمیشہ مسجدوں میں آپ دیکھا کرتے ہیں، جمعہ کے دن جو خطبہ پڑھا جاتا ہے منبر شریف ہوتا ہے، یعنی سیڑھی زینہ جسے کہا جائے، وہ منبر شریف کے حوالے سے کب اور کیوں بنایا گیا، اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ ہر مسجد میں منبر کا ہونا ضروری ہے، اور اس منبر شریف پر بیٹھ کر کے ہمارے علماء جو امام ہوتے ہیں وہ خطبہ دیتے ہیں، وہاں پہ جمعہ کی خطبہ پڑھتے ہیں۔ ہر مسجد میں، چاہے جس ملک میں ہو، جس مسجد میں ہو، منبر شریف ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں 2-3 حدیث شریف پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے گی تو آپ ایک دوسرے کو شیئر کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مسجد نبوی تعمیر کی گئی تو شروع میں اس میں کوئی منبر نہیں تھا۔ جب منبر شریف بنا تو اس میں کوئی منبر شریف نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محراب کے قریب مغربی جانب یعنی پچھم کے جانب متصل کھڑے ہو کر کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خطبہ دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی زیادہ کھڑا ہونے کی وجہ سے، طویل قیام ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے، تھکان ہو جاتی، تو صحابہ کرام نے ایک لکڑی کا ستون لا کر مصلی کے قریب نصب کر دیا، جس پر سہارا دے کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک انصاری خاتون نے ایک منبر بنوا کر رکھنے کی پیشکش کی، جسے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا، قبول کر لیا۔ اس خاتون کے بڑھی غلام نے چھاؤں کے درخت کی لکڑی سے ایک منبر تیار کیا، جس میں 3 درجہ زینہ تھا۔ اس کا تیسرا درجہ بیٹھنے کا مقام تھا۔ اس منبر کو مسجد شریف میں محراب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں رکھ دیا گیا، اور اس منبر شریف کی لمبائی 1 گز اور چوڑائی آدھی گز تھی۔ ہر درجہ کی چوڑائی آدھی بالش تھی۔ چونکہ یہ منبر 3 سیڑھیوں کا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے زینے پر تشریف فرما ہوتے تھے اور دوسرے زینے پر قدم شریف رکھا کرتے تھے۔ پھر صحابہ کرام کا دور آیا۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں ادب کے لحاظ پر حضرت عمر فاروق اعظم سوچے کہ اس پر میرے آقا سید ابرار و اخیار بیٹھے تھے، اس لیے ہم اس پر نہیں بیٹھیں گے، بلکہ بیچ میں بیٹھا کرتے تھے اور زمین پر پاؤں رکھتے تھے۔ سلسلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت کے 6 سال تک جاری رکھا، اسی طرح خطبہ پڑھتے رہے۔ پھر جب لوگوں کی کثرت ہوئی تو ضرورت محسوس ہے کہ بلندی سے خطبہ دیا جائے، تو پھر تیسرے درجہ پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے حضرت عثمان غنی، جس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا، بعض میں پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منبر شریف کے اگلے حصہ میں 6 زینے کا اضافہ کیا، اسے 9 زینوں والا بنا دیا۔ پہلے 3 بنا ہوا تھا اور پھر 6 زینہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا، اور تیسری سیڑھی
پر بیٹھنے کا قضیہ بھی نہ رہے۔ اس کے بعد خلیفہ مہدی عباسی نے ارادہ کیا کہ اسی قدر زینوں کا اضافہ کر دیا جائے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منع کیا۔ کئی سالوں تک یہ ممبر شریف باقی رہا۔ 645 ہجری کی آتشی زندگی میں یہ ممبر شریف بھی جل گیا۔ اس کے بعد ہر بادشاہ نے ممبر کی نئے طریقے سے بنائی تجدید کرائی جو بغیر تغیر ممکن ہو سکتا تھا۔ کرتے کرتے چنانچہ 886 ہجری میں اہل مدینہ نے اینٹوں کا ممبر تیار کیا۔ 998 ہجری میں ترکی کے سلطان مراد خان بن سلیم خان نے بلند ممبر سنگ مرمر سے بنوایا۔ اس میں ہفت جوش کے پالش استعمال کی گئی۔ یہ ممبر 12 زینوں پر مشتمل ہے جس پر اعلیٰ قسم کا نقش نگاری کی گئی ہے۔ اس پر ایک چھوٹا سا گنبد اور کنگر بنائے گئے ہیں اور سونا جڑا گیا ہے۔ یہ ممبر ٹھیک اسی مقام پر جہاں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف رکھا تھا، آج تک سارے ممبر اسی مقام پر لوگ خطبہ دیتے ہیں۔ کہنے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لوگوں تک شیئر کر دیں۔ یہ جو مسجد میں خطبہ دیا جاتا ہے، امام لوگ، عالم لوگ اور پڑھے لوگ خطبہ دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن خطبہ سننا ضروری ہے، جمعہ کا خطبہ سننا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے زمانے سے یہ جو زینہ بنا سیڑھی ہے، ہر مسجدوں میں آپ دیکھے ہوں گے تو اس میں زینہ لگا ہوا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آ رہا ہے، پہلے نہیں تھا، لیکن ایک انصاری عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکڑی کا بنا کر کے بھیجا، اس دور سے چلتے آ رہا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے امیر معاویہ کے زمانے میں 6 زینے کو اور بڑھا دیا، یعنی 9 زینہ ہو گیا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس میں کوئی کسی طریقے سے کمی بیشی ہوگی یا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو کمنٹ میں آپ ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں پورے اچھے انداز میں کتاب کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔